ایکسپوز ہاؤس کے معزز ناظرین، کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ بلند ترین پہاڑ جو ہم دیکھتے ہیں یہ کس لیے بنائے گئے، ان کا مقصد کیا ہے اور ان پہاڑوں کے نیچے کیا ہے؟ یقیناً ایسے سوالات آپ کے ذہن میں کبھی نہ کبھی ضرور آئے ہوں گے۔ آج ہم انہی سوالات کے جواب جاننے کی کوشش کریں گے اور دیکھیں گے کہ سائنس اور اسلام اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ دوستو، روئے زمین کی یونیورسٹیز میں ارتھ نامی کتاب ایک بنیادی حوالے کا درجہ رکھتی ہے۔ اس کتاب کے دو مصنفین میں سے ایک جناب فرینک پریس ہیں، جو کہ سابق امریکی صدر جیمی کارٹر کے سائنسی مشیر تھے اور 12 سال تک نیشنل اکیڈمی آف سائنسز واشنگٹن ڈی سی کے صدر رہے۔ ان کی یہ کتاب کہتی ہے کہ پہاڑوں کی جڑیں ہوتی ہیں اور ان کا مقصد زمین کو تھامنا یعنی کہ قابو کرنا ہوتا ہے۔ پہاڑوں کی یہ جڑیں پوشیدہ ہوتی ہیں اور زمین کی گہرائی میں اتری ہوئی ہیں۔ دوستو، آج فرینک پریس کی سائنسی تحقیق ہمیں یہ بتاتی ہے کہ زمین کے لیے پہاڑ کی حیثیت ایسے ہے جیسے کوئی کیل گھڑی ہوئی ہو جو زمین کو استحکام اور مضبوطی فراہم کرتی ہے۔ جبکہ اسلام کی الہامی کتاب قرآن پاک میں پہاڑوں کے متعلق یہ بات 1400 سال پہلے ہی بتا دی گئی تھی کہ پہاڑ میخوں کی طرح زمین میں گڑے ہوئے ہیں۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، کیا ہم نے زمین کو فرش نہیں بنایا اور پہاڑوں کو میخیں؟ معزز ناظرین، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے جدید سائنسی دریافتوں سے صدیوں پہلے ان آیات کی تفسیر میں لکھا تھا، اور پہاڑوں کو اس زمین کے لیے میخیں بنایا، یعنی ان کو زمین میں میخوں کی طرح گاڑ دیا ہے تاکہ وہ ان سے جمی رہے اور تھمی رہے اور پہلے کی طرح ہلے جلے نہیں اور اپنے اوپر بسی ہوئی مخلوق کو پریشان نہ کرے۔ دوستو، موجودہ جغرافیکل سائنس نے ثابت کیا ہے کہ پہاڑ سطح زمین کے نیچے گہری جڑیں رکھتے ہیں اور یہ جڑیں زمین کے اوپر ان کی بلندی کی نسبت کئی گنا زیادہ نیچے گہرائی میں اتری ہوئی ہیں۔ سائنس کی تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ پہاڑوں کی گہری جڑیں رکھنے کا نظریہ صرف 1.5 صدی پہلے 1865 میں برطانوی شاہی سائنسدان سر جارج ایری نے پیش کیا تھا، جبکہ قرآن نے یہ بات 7ویں صدی عیسوی میں ہی بتا دی تھی، جب کسی بھی شخص کو اس کا علم نہیں تھا۔ آج سائنس کہتی ہے کہ پہاڑی چوٹیاں ارتھ کرسٹ کو مستحکم بنانے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں، وہ زمین کو ہلنے سے روکتی ہیں، اور قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے، اور اس نے زمین میں پہاڑ گاڑ دیے ہیں تاکہ وہ تمہیں ہلا نہ دے۔ اس کے علاوہ سائنس کا جدید نظریہ کہتا ہے کہ پہاڑ زمین کے لیے سٹیبلائزر ہیں۔ پہاڑوں کے اس کردار کا علم انسانوں کو 1960 میں ہوا، جب زمینی پلیٹوں کا نظریہ پہلی بار سامنے آیا۔ دوستو، اس نظریے کے مطابق اگر پہاڑ نہ ہوں تو زمینی سطح میں اس قدر تبدیلیاں آئیں گی کہ براعظم ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جائیں گے، جبکہ قرآن پاک یہ نظریات 1400 سال پہلے ہی پیش کر چکا ہے، جب کوئی اس بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس چیز سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ کلام پاک اس سچی ذات کا ہے جو ہم سب کا خالق و مالک ہے۔ پہاڑوں کے متعلق یہ سب حقائق صرف وہی جانتا ہوگا جس نے اس کو تخلیق کیا ہے، اور بے شک انسانوں کے لیے اس ذات کی طرف سے کھلی نشانیاں ہیں، اگر ضرورت ہے تو صرف غور و فکر کرنے کی۔